ایک شخص اللہ کے ہاں جبار لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ شخص کون ہے؟ وَمَا يَمْلِكُ غَيْرَ أَهْلِ بَيْتِهِ، یہ وہ شخص ہے جو گھر میں بادشاہ بنا پھرتا ہے۔ باہر تو اسی کوئی سنتا نہیں ہے، باہر یہ کوشش کرتا ہے، ایک بات کرتا ہے تو دو باتیں سنتا بھی ہے، گھر میں آ کے نا اپنا روب جھاڑتا ہے اپنے بچوں کے اوپر، اپنی بیوی کے اوپر، اپنے پیرنٹس کے اوپر، اپنے بہن بھائیوں کے اوپر، اور یہ شخص اللہ کے ہاں جبار لکھ دیا جاتا ہے، یہ بھی جبار میں سے ہے۔ جو بندہ جبار کو ناراض کرتا ہے نا تو جبار اسے بدلہ بھی لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں بار بار بتایا قرآن مجید میں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبریائی، آنر، بڑائی، یہ میری چادر ہے، یہ میرا آنر ہے، یہ میرا کپڑا ہے۔ فمن نازعنی فیہما، اور جو مجھ سے یہ دو چیزیں چھیننے کی کوشش کرے گا، لینے کی کوشش کرے گا، I'll break him۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جب وہ سوتے ہیں they never wake up، الجبار نے ان کی روح کو قبض کر لیا ہوتا ہے، بس تیرا ٹائم ختم ہو گیا ہے، تجھے یہاں پہ سبق نہیں ملا، یہاں پہ تجھے سبق مل جائے گا۔ تو it's about time کہ ہم اللہ کے ناموں کو جانیں اور اللہ سے اپنا ریلیشن سٹرونگ کریں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ In the last session we were discussing one of the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, and that was Al-Jabbar. Before I move on, I would want you to tell me that what are the sub-names of Al-Jabbar we discussed earlier in the last class. Al-Jabbar کو ہم نے مزید جو ہے اس نام کو پڑھنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے جو سب نیمز ہیں الجبار کے وہ ہم نے پڑھے تھے، وہ کون کون سے ہیں؟ ایک میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں۔ الجبار مینز the one who mends or the one who fixes، کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے یا مظلوموں اور کمزوروں کی مدد کرتا ہے، ان کو سنبھالتا ہے، بیسیکلی لوگوں کا سہارا بنتا ہے۔ اور دوسرا جو ان کا نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، وہ کیا ہے؟ یعنی الجبار کا اگر ہم جو ہے دوسرا نام دیکھیں، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا جبر کرنا، کہ وہ بندہ جبر کر رہا ہے، یعنی زبردستی کر رہا ہے، یعنی الجبار از دا ون ہو کمپیلز، کہ جس کا حکم کوئی ریزسٹ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہیں، باقی سب مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی منواتے ہیں، الجبار اپنی منواتے ہیں۔ جب آپ یہ اسٹیبلش کر لو گے نا تو آپ یہ جان لو کہ وہ بندہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا جو الجبار کو ناراض کرتا ہے، اس کی زندگی میں خوشی نہیں آ سکتی۔ قرآن کا نا ایک مزاج ہے، میں ایک اینگل آپ کو دینے لگا ہوں، انشاءاللہ یو ول انجوائے اے لاٹ۔ دیکھیں جنرلی جب آپ کنورزیشن کر رہے ہوتے ہو نا، ایک تو فرسٹ پرسن ہوتا ہے کہ یو آر ٹاکنگ، دوسرا آپ کسی سے بات کر رہے ہو، یعنی دو بندے ہیں وہ بات کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور ایک تیسرا بندہ بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں نا آپ ایک یہ اور اینگل لے کے آ جاؤ کہ کبھی کبھار اللہ سبحانہ و تعالیٰ بینگ دا اسپیکر فار دا لیک آف بیٹر ورڈ، اللہ تعالیٰ آپ کو قوموں کے بارے میں بتاتے ہیں نا کہ اس قوم کے ساتھ یہ ہوا، اس قوم کے ساتھ یہ ہوا۔ کبھی کبھار قوموں کے بارے میں بتاتے بتاتے، مثال کے طور پہ I'll give you two examples۔ نمبر 1، آپ کو لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ قوم ایسی قوم تھی، ان کو بار بار خبردار کیا گیا، ان کو پیار سے بھی سمجھایا، ان کو پھر جو ہے ڈرایا بھی کہ یہ جو کام کر رہے ہو، دس ہوموسیکشولیٹی اٹس اے گریو سن، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قوم نہیں مانی، اور میری محدود نالج کے ہوتے ہوئے مجھے یہ نہیں ملتا کہ قوم لوط کے علاوہ جتنا سیویئر عذاب اس قوم کو آیا اور کسی قوم کو آیا ہو۔ نمبر 1، کچھ نریشنز میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو چیخ سے مارا گیا، اور چیخ بھی اب دیکھیں کہ جو ساؤنڈ فریکوینسی ہوتی ہے وہ ایک حد تک آپ برداشت کر سکتے ہیں، جب وہ فریکوینسی بڑھ جائے تو آپ کا کان برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ عذاب ہوا۔ نمبر 2، ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، حاصبہ، ان کے اوپر پتھر برسائے گئے، یعنی بارش ہوئی پتھروں کی۔ اور تیسرا عذاب کیا تھا؟ اور یہ جو پتھر بھی مارے گئے تھے نا، مسومۃ عند ربک، کہ یہ ٹارگیٹڈ تھے، مثال کے طور پہ ایک ایک پتھر پہ، یعنی سو ٹو سے کہ نام لکھا ہوا تھا کہ یہ اس بندے کو لگے گا اور اس جگہ لگے گا، ایوری تھنگ واز پلانڈ۔ تیسرا جو عذاب تھا کیا ہوا؟ فجعلنا عالیہا سافلہا، عالیہ کہتے ہیں کہ اونچی جگہ، یعنی گھر اونچے ہی ہوتے ہیں، فرسٹ فلور یا سیکنڈ فلور یا تھرڈ فلور، ہم نے ان کے گھروں کو
साफिलहा नीचे कर दिया, मीनिंग जो ऊपर वाली चीजें थी वो बैलेंस्ड होगी, बराबर होगी नीचे वाली चीजें से। मतलब क्या है कि चटियल मैदान बना दिया गया, बहुत बड़ा अजाब है। अल्लाह ताला ये बात करते करते ना जो रीडर है कुरान मजीद का उसकी तरफ अपना रुख करते हैं और उसको कहते हैं वमा हिया मिन अज़्ज़ालिमीन बिबईद, कि ये जो अजाब है ना जो तुम्हें बताया गया है ये जालिमों से बिल्कुल भी दूर नहीं है। यानी अब जो रुए सुखन है, जो ऑडियंस है वो आप हैं, तो फिर बंदा ना चौंक जाता है, शौक में आ जाता है कि अल्लाह ताला मुझे वार्निंग दे रहे हैं। लाइकवाइज जो टॉपिक है हमारा जब्बार से रिलेटेड, जो बंदा जब्बार को नाराज करता है ना तो जब्बार उससे बदला भी लेते हैं। अल्लाह ताला ने फिरौन के बारे में बार बार बताया कुरान मजीद में। सूरह गाफिर में आयत नंबर 35 है। सूरह गाफिर का दूसरा नाम सूरह मुमिन है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फिरौन को हलाक करने के बाद कि फिरौन के साथ जो भी हुआ, बड़े बड़े महल्ला छोड़ के चला गया, खुद ही अपने घर से निकला, खजाने छोड़ के चला गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कज़ालिका यत्बअुल्लाहु अला कुल्ली क़ल्बि मुतकब्बिरिन जब्बार, इसी तरह जैसे फिरौन के साथ हुआ मैं हर जब्बार मुतकब्बिर के दिल पर मोहर लगा देता हूं। और ये बहुत बड़ा अजाब है। ये अजाब ऐसा अजाब है कि बंदा गलत काम कर रहा होता है और उसको वो गलत काम नहीं लगता, बंदा नेकी की तरफ नहीं आ रहा होता और वो बड़ा चैन के साथ बैठा होता है कि जी मैं तो बड़ा ही फ्लरिश कर रहा हूं, पहले मेरे पास डिग्री नहीं थी, डिग्री आ गई है, अभी मेरे पास अच्छी जो है सैलरी भी है। वो समझ रहा होता है कि मैं कामयाबी की तरफ जा रहा हूं। ये शख्स बेवकूफ है, इसको पता ही नहीं कि अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी हुई है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत नहीं देते। और ये बात भी आप जान लो, अल्लाह ताला अपने बंदों पे रहम करते हैं। आप यकीन करो, मैं बार बार ये चीजें रिपीट करता हूं, जितना मैंने आज तक पढ़ा है ना, देयर वाज अ टाइम आई यूज्ड टू हियर कि जी अजाब, दर्दनाक अजाब, जहन्नम, ये और वो। अल्लाह ताला ने जब मखलूकात को पैदा किया ना, और अल्लाह ताला की मखलूक में सबसे बड़ी मखलूक क्या है? अर्श है अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला ने जब अर्श क्रिएट किया, अर्श को पैदा करने के बाद उस पर लिख दिया वसीअत रहमती अला गज़बी, मेरी रहमत वसी है मेरे गजब के ऊपर। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। अल्लाह ताला ना अपने बंदों को बार बार मौका देते हैं। बंदा ना टूटता है इस दुनिया में, बंदे को फिर होश आती है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा, एग्जाम्पल्स तो बहुत ज़्यादा हैं। मोहम्मद अली बॉक्सर के बारे में आप जानते हो, ही इज़ कंसिडर्ड अ गोट, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। वो खुद कहते हैं जब वो अपनी जो है ज़िंदगी के आखिरी मरहले को पहुँचे, ही हैड पार्किंसन, ही हैड अल्जाइमर, यानी जहन सही काम नहीं करता था, हाथों में जो है शिवरिंग थी, वो साइन 5 मिनट में करते थे, ये उनकी हालत थी। खुद कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे ये डिजीज दी है क्योंकि मैं समझता रहा कि आई एम नंबर 1, आई वॉज रॉन्ग, ही इज नंबर 1। अगर ये मुझे लेसन यहां पे ना मिलता तो हो सकता है कि मेरी दुनिया तो चले, लोग वाह वाह कर रहे होते, लेकिन वहां पे जाके मैं फंस जाता जब्बार के सामने। जब्बार के सामने मैं क्या कहता, आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो अल्लाह ताला ने मुझ पर मेहरबानी की। तो अल्लाह ताला अपने बंदों पे मेहरबानी करते हैं। एक हमें वाकया मिलता है कुर्तुबा का, जब मुसलमान स्पेन तक पहुंच गए तो वहां पे सुल्तान नासिर अल अब्बासी थे। बहुत अरसे से बारिश नहीं हो रही थी, तो लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, जो सलातुल इस्तिस्का होती है, बारिश की जो नमाज पढ़ते हैं, एक मैदान में जाया जाता है और फिर वहां पे इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं। पहले इमाम भी ऐसे होते थे, सुल्तान भी ऐसे होते थे, जो खुद नमाज पढ़ाया करते थे, जैसे मर्जी थे। बाहर आए और ऊंची ऊंची ना दुआ मांगना शुरू कर दी। दुआ क्या थी? या अल्लाह, ए अल्लाह, नासियती बियदिक, नासिया कहते हैं पेशानी, योर फोरहेड। या अल्लाह, माई फोरलॉक इज इन योर ग्रास्प, मेरी पेशानी आपके कंट्रोल में है। और जनरली आप देखें, ये मुहावरतन भी आप बात समझते हो कि किसी बंदे को आप पेशानी से पकड़ लो ना, वो हिल नहीं सकता, राइट? ए अल्लाह, मेरी पेशानी आपके कंट्रोल में है, मैं कंप्लीटली सरेंडर कर चुका हूं आपके सामने, मैं हिल नहीं सकता, आपसे बच नहीं सकता। फला तुअज़्ज़िब रइयत बिसबबी, ए अल्लाह, मेरी वजह से मेरी रइयत को, जो आवाम है, उनको अजाब ना दें, वो बड़े परेशान हैं। फला यफूतुका मिन्नी शै, और ए अल्लाह,
یعنی میں اپنی طرف سے ٹرانسلیشن کر رہا ہوں، اے اللہ میرا ایک ایک سیل آپ کے کنٹرول میں ہے، آئی کانٹ اسکیپ یو، میں آپ کی پہنچ سے باہر نہیں ہوں، میں آپ کے کنٹرول میں ہوں. تو یہ دعا جب انہوں نے مانگی تو لوگوں میں یہ دعا سرکولیٹ ہونا شروع ہو گئی. بڑی عظیم دعا تھی. تو سرکولیٹ ہوتے ہوتے وہاں کے جو جج تھے بہت رائچس تھے، نیک تھے، ان کا نام ہے منذر بن سعید البلوطی. تو جب ان کے کانوں میں یہ دعا پڑتی ہے، جب وہ سنتے ہیں تو بڑا خوش ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ آئی ایم جسٹ پیرافریزنگ، گیٹ یور رین گیئر، بارش کے لیے تیاری کر لو. کہتے ہیں اذا خشع جبار الارض یرحم جبار السماء، جب دنیا کے جبار، جب دنیا کے ظالم اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، اپنے آپ کو ہمبل کر لیتے ہیں، تو جو آسمانوں کا جبار ہے وہ رحمتوں کی بارش بھی برساتا ہے. اور کچھ عرصے بعد اتنی بارش ہوئی کہ دوبارہ ہریالی واپس آ گئی. اور ہارون رشید، ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہی واز ون آف دا اسٹرانگسٹ لیڈر ان دا مسلم امہ. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ٹیریٹری کہاں تک تھی، اور بنو عباس کے جو ہیں یہ سلطان رہ چکے ہیں. ان کے دور میں بھی جو ہے ڈراؤٹ تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے نا بادلوں کو آتے ہوئے دیکھا. تو بادل آ رہے تھے لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی. تو کہتے ہیں کہ امطری اینما شئتی انما یأتینی خراجک، اے بادل تو نے جہاں برسنا جا کے برس، تیرا جو خراج ہے نا، جو غلہ ہے، وہ ایونچولی میرے پاس ہی آئے گا. امیجن کریں کہ اتنی بڑی ٹیریٹری کہ جہاں مرضی جا کے برسنا برسو، لیکن اس کا جو پروڈیوس ہے وہ میرے پاس ہی آئے گا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک سلف صالحین میں سے ایک سلف ہے ابن سماک رحمہ اللہ، وہ ان کی مجلس میں تھے اور پانی پیش کر رہے تھے ہارون رشید کو. تو بیفور ہی کوڈ ڈرنک اٹ کہتے ہیں یا امیر المؤمنین جسٹ سلو ڈاؤن پلیز ویٹ، آئی ہیو ٹو آسک یو اے کوسچن. واٹ از اے کوسچن؟ کہ اف آئی ہولڈ دس گلاس آف واٹر فرام یو ہاؤ مچ یو وڈ پے فار اٹ، کتنا آپ پے کریں گے؟ کہتے ہیں ہاف آف مائی کنگڈم، اپنی میں آدھی سلطنت جو ہے لوٹا دوں گا. کہتے ہیں اوکے ناؤ یو کین ڈرنک. اور پانی جب پی لیتے ہیں، کہتے ہیں اس سے پہلے کہ جو ہے مجلس خاص ہو، کہتے ہیں یا امیر المؤمنین آئی ہیو another question. کیا کوشچن ہے؟ if this water gets trapped in your stomach تب کتنا پے کریں گے؟ اور آپ کو پتا ہے جب کھانا پینا اندر آپ کی باڈی کے ٹریپ ہو جائے، you would die، آپ مر جاتے ہیں، آپ زندہ نہیں رہ پاتے. ہارون رشید کہتے ہیں I'll give my another half، اپنی آدھی سلطنت جو باقی بچے گی وہ بھی دے دوں گا. پھر کہتے ہیں یا امیر المؤمنین، اس سلطنت کی کیا حیثیت ہے جو پانی کے گلاس کے برابر بھی نہیں ہے. This kingdom is not worth pursuing. اتنی جان کیوں مار رہے ہیں؟ Why are you grabbing lands here and there؟ اور کہیں نہ کہیں پرابلم تو ہوتی ہیں. یہ سن کر ہارون رشید جو ہیں وہ رونے لگ پڑتے ہیں. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یعنی جب ان کی آپ زندگی کو پڑھتے ہو نا، for most of the part he was righteous. انہوں نے اپنے محل کے اندر اپنی قبر کھود کے رکھی ہوئی تھی. He had already pre-dug his grave. اور دیکھیں یہ سلف صالحین کے جب آپ واقعات پڑھتے ہیں نا تو آپ کو پتہ ہی چلتا ہے کہ these people were self motivated، یہ اپنے آپ کو نا جھنجھوڑتے تھے خود ہی. تو کبھی کبھار جب وہ ایک کیفیت ہوتی نا تو خود ہی قبر کے اندر چلے جاتے اور یہ دعا پڑھتے، یا من لا یزول ملکو ارحم من قد زال ملکو، اے وہ ہستی، اے وہ ذات جس کی کنگڈم میں، جس کی بادشاہت میں کبھی بھی زوال نہیں آئے گا. ارحم من قد زال ملکو، اس بندے پر رحم فرمائے جس کی کنگڈم میں، بادشاہت میں زوال آ چکا ہے. یعنی ہی یوز ٹو سیمولیٹ ڈیتھ، کہ جب بندہ مر جاتا ہے یا بندہ بہت کمزور ہو جاتا ہے، اس کے پاس کوئی سلطنت، کوئی پاور نہیں رہتی، کوئی اتھارٹی نہیں رہتی. اور میرے مینٹور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا نا تو میرے والد اپنے آخری دنوں میں نا یہ دعا بہت پڑھا کرتے تھے. دیکھیں جب بندہ ایک عمر کو پہنچ جاتا ہے نا کہ جب اس کی باڈی جواب دے دیتی ہے، وہ بھاگ نہیں سکتا، چیزوں کو ریکال نہیں کر پاتا. اس نے ایک بات کی ہوتی ہے، 5 منٹ بعد دوبارہ وہ جو ہے بات آپ کو بتانا شروع کر دیتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کچھ دنوں کے بعد ملو گے، اس بزرگ کو تو نہیں پتا، وہ بھول چکا ہوتا ہے، وہ وہی چیزیں آپ کو دوبارہ بتانے لگ چکا ہوتا ہے. میموری ویک ہو جاتی ہے، آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے، سنائی نہیں دیتا.
جب آپ اپنی زندگی کو اینالائز کرو گے نا، دیکھیں دیر آر 3 لیولز براڈلی. ایک آپ کا بچپن کا فیز ہوتا ہے جس میں آپ ولنریبل ہوتے ہو، آپ اپنے ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہو، وہ آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں کھانا، اسکول، سب کچھ، اٹھنا بیٹھنا. اور ایک آپ کا آخری فیز ہوتا ہے جس میں آپ بڑھاپے کی طرف چلے جاتے ہو، اس میں بھی آپ کمزوری کی طرف ہوتے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. سب کچھ جاننے کے باوجود ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ دوبارہ لا علم ہو جاتے ہو، آپ کو کچھ یاد ہی نہیں رہتا، بھول چکے ہوتے ہو سب کچھ. یہ ایک چھوٹا سا فیز ہے درمیان میں جس میں الجبار آپ کو تھوڑی بہت آپ کو اتھارٹی مل جاتی ہے، آپ کو اسٹرنتھ مل جاتی ہے، آپ کو طاقت مل جاتی ہے، آپ کو پیسہ مل جاتا ہے. بندہ نہ اپنا پاسٹ اور اپنا فیوچر بھول جاتا ہے. تو یہ دعا نا ایڈ کر لیں اپنی دعاؤں میں، یا من لا یزال ملک ارحم من قد زال ملک. یعنی اپنے فیوچر کو بندہ یاد رکھے کہ آج جو میرے پاس اسٹرنتھ ہے نا، ایک وقت آئے گا یہ ختم ہو جائے گی. تو حقیقی جبار وہی ہے. اور دیکھیں اس دنیا میں نا الجبار آپ کو بہت سارے موقع دیتا ہے کہ میری طرف لوٹ آ، اس ایروگنس کو چھوڑ دے. اور اگر آپ کو یہاں پہ موقع نہ ملے، یہاں پہ آپ کو ریمائنڈر نہ ملے، تو قیامت کے دن پکڑ ہو سکتی ہے، وہاں پہ پکڑ ہو جائے گی. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی والعظمۃ ایزاری، کہ کبریائی، آنر، بڑائی، یہ میری چادر ہے، یہ میرا آنر ہے، یہ میرا کپڑا ہے. فمن نازعنی فیہما، اور جو مجھ سے یہ دو چیزیں چھیننے کی کوشش کرے گا، لینے کی کوشش کرے گا، I'll break him، میں اس کو توڑ کے رکھ دوں گا. یہ الجبار فرما رہے ہیں. اور یہی حدیث اور جگہ پہ بھی آئی ہے، اور اس کے اینڈنگ میں کیا آتا ہے، عذبت، جو بندہ ایسا کرے گا اس کو میں دردناک عذاب دوں گا. اور ایک اور نریشن میں آیا ہے طرحتہ فی النار، اس کو میں جہنم میں جو ہے دھکیل دوں گا، جہنم میں پھینک دوں گا. اور ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، اور بڑے جید صحابی ہیں، عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور اللہ کے نبی نا ہمیں ڈیمونسٹریشن دے رہے تھے علیہ السلام اباؤٹ دا ڈے آف ججمنٹ. تمام کائنات والے ختم ہو چکے ہوں گے، ایوری ون ول بی ڈیڈ، کوئی زندہ نہیں ہوگا. نو جبریل، نو میکائیل، نو پروفیٹ، کوئی بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اور زمین کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹ لیں گے. اور اللہ کے نبی نا اشارہ کر رہے تھے اپنے ہاتھوں سے رائٹ اینڈ لیفٹ ایسے کر کے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے بہترین مثال ہے، دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کی فزیکل ڈسکرپشن میں نہیں چاہتے، جو ان کی شان ہے ان کے شان کے مطابق ان کے ہاتھ ہیں، ان کا اپنا چہرہ ہے. ابن عمر بتاتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی یہ سارا سینیریو بتا رہے تھے، اب دیکھیں رحمت للعالمین اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اور زمین کو اپنی مٹھی میں لے کے کہیں گے این الجبارون، وہ جبار کدھر ہیں دنیا کے، وہ ظالم کدھر ہیں جو اپنے گھمنڈ میں آ کے لوگوں پر جبر کیا کرتے تھے. این الملوک، دنیا کے بادشاہ کدھر ہیں جن کے بڑے بڑے محلات تھے، تم ان کے میوزیم میں جاتے تھے، فورٹس میں جاتے تھے اور بڑے کلکس لیتے تھے کہ میں یہاں پہ گیا وہاں پہ گیا. این الابناء الملوک، ان کے بیٹے کدھر ہیں جن کو تم پرنس کہتے ہو. پھر فرمائیں گے انا الملک، میں ہوں حقیقی بادشاہ، انا الجبار، میں ہوں حقیقی جبار. اور ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی یہ بتا رہے تھے، یعنی ان پر ایسی کیفیت طاری ہوئی، وہ رائٹ اور لیفٹ جو ہے ہلتے جا رہے تھے، اور مجھے ایسے لگا کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے گر پڑیں گے. یعنی ہمارے نبی خود جو ہے ہی واز ٹیریفائڈ. ایسا سینیریو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے جلال پہ آئے ہوں گے اور کوئی بھی جواب نہیں دے پائے گا. اور قیامت کے دن وہ وقت بھی آئے گا کہ جب وجیء بجہنم، جہنم کو لے کے آیا جائے گا. اور یعنی اتنا خوفناک منظر ہوگا کہ دیکھیں عموماً آپ نے نا جو بیسٹس ہوتے ہیں، لیٹس سے لائنز، بیئرز وغیرہ، ان کی آواز سے آپ واقف ہیں. اور لیٹس سے آپ جنگل میں ہیں اور اندھیرا ہے، وولفز کی جو آواز ہے وہ بھی آپ جو ہے جانتے ہیں. اب آپ کو نا وہ جانور نظر نہیں آ رہا لیکن آپ کو آواز آ رہی ہے، ڈیفینیٹلی یہ خوف پیدا ہوتا ہے اندر. جہنم کو جب لے کے آیا جائے گا، جہنم نظر نہیں آئے گی، اس کی آواز آ رہی ہوگی. اٹ وڈ بی اے وائلڈ بیسٹ، کہ جیسے وہ نا ابھی چھوڑنا چاہتی ہے اور گناہگاروں کو جیسے وہ کھانا چاہتی ہے، اور گناہگار نا وہ شیور کر رہے ہوں گے. اور جب جہنم پہلے دیکھے گی گناہگاروں کو، گناہگار بعد میں دیکھیں گے، اور جہنم اس دن کہے گی وکلت بثلاثہ، مجھے آج نا
3 ٹاسک اسائن کیے گئے ہیں. پہلا ٹاسک پتا کیا ہوگا؟ میں نے کس کو ٹارگٹ کرنا ہے؟ جہنم کہے گی کل جبار عنید، ہر وہ شخص جو دنیا میں جبار بنا پھرتا تھا نا کہ جو میں انفلوئنسر ہوں، میرے پاس بہت مال ہے، میرے پاس بہت زیادہ ڈگریز ہیں، میں فلاں ہوں، میں یہ ہوں، آئی ایم اسائنڈ فار دیٹ پرسن. آج اس کو میں نے نہیں چھوڑنا. اور قیامت ہی کا دن ہوگا، یہ جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے جبر کیا کرتے تھے، اور اس کی مثال ایسی ہے، they used to stomp on certain people کہ اچھا میرا یہ کام کرو نہیں تو تمہارا جو ہے نا ہم ذرا بھیڑا غرق کر لیں گے، تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اپنے پیسے کے زور پہ، اپنے مال کے زور پہ، اپنی سیٹ کے زور پہ، کوئی بھی جو ہے سبب ہو سکتا ہے. قیامت کے دن یہی لوگ ان کو چونٹیاں بنا دیا جائے گا، they will be like ants. اور ان کو جو بندے ہوں گے قیامت کے دن وہ جو ہے پہاڑ نظر آ رہے ہوں گے اور وہ ان کے اوپر سٹیپ دے رہے ہوں گے. اور عربک میں نا ایک محاورہ ہے کما تدینو تدان، اردو میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جو دنیا میں یہاں پہ جبر کرتا ہے اس کو وہاں پہ پے آف بھی کرنا پڑے گا، وہاں پہ جو ہے اس سے بدلہ بھی لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ میسج دیتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اے بندہ جب پیسے والا ہو جاتا ہے نا، اس کے پاس جب اچھی گاڑی آ جاتی ہے یا کچھ اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نواز دیتے ہیں تو بندہ نہ کڑا کے چلتا ہے، اور کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ ذرا سٹیپس بھی نا زور زور سے لے کہ پتہ چلے کہ کون آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے بندے کو انک لن تخرق الارض، تو جتنا مرضی اپنا سٹیپ زور زور سے لے تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا. ولن تبلغ الجبال طولا، اور جتنی مرضی تو اپنی گردن اکڑا کے چل لے تو پہاڑوں کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتا. تو بھول جاتا ہے کہ اصل میں الجبار اوپر ہے. اور ایسے بندوں کو قیامت کے دن ان کی خاطر تواضع کیسے کی جائے گی، ان کی میزبانی کیسے کی جائے گی؟ حدیث کے الفاظ ہیں ایسے لوگوں کو طینۃ الخبال پلایا جائے گا. اس کے لٹرل میننگ کیا ہے؟ دا مڈ آف انسینٹی، یعنی یہ بندہ جب پیے گا یہ لیکوڈ اور یہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، اٹ وڈ بی بوائلنگ بلڈ اینڈ پس. یہ جب بندہ پیے گا والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، وہ واقعی جو ہے نشے میں چلا جائے گا، اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. اور مفسرون فرماتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ بندہ دنیا میں اپنے پاور کے نشے میں تھا، اپنے غرور کے نشے میں تھا، تو اس لیے اس کو ایسا ڈرنک دیا جائے گا. دس پرسن ول ٹرائی ٹو گلپ اٹ، یعنی مشکل سے اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوگا پینے کا، وہ سوالو نہیں کر سکے گا، لیکن اس کو مجبور کیا جائے گا کہ اپنے اندر وہ لے کے جائے. اور قرآن کے الفاظ ہیں وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور اس کو ہر طرف سے موت آ رہی ہوگی، اس کو ایسا لگے گا کہ بس میں بھی مرنے والا ہوں ہر طرف سے. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اس کو موت کی لگژری نہیں ملے گی، یہ مر نہیں سکے گا. اور میں آپ کو بتاؤں جہنم میں سب سے بڑا عذاب یہی ہے. سلف صالحین میں سے ایک کوٹ ہمیں ملتا ہے کہ which آیا is the most scariest آیا in the Quran. مختلف اقوال آپ کو ملتے ہیں. ایک آیت ہے سورہ الاعلیٰ کی ثم لا يموت فيها ولا يحيا، کہ جہنم میں نہ بندہ زندوں میں سے ہوگا نہ مردوں میں سے ہوگا. یعنی کیا سچویشن ہوگی؟ بندہ تمنا کرے گا کہ اے اللہ مجھے مار دے، ختم کر دے، مجھے یہ اذیت اب برداشت نہیں ہو رہی. اس بندے کو موت نہیں آئے گی. دیکھیں جتنی خوبصورت جنت ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ پلیجر ہے، انجوائمنٹ ہے، اتنی ہی بدنما اور اذیتناک جہنم بھی ہے. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. اور رسول اللہ کی یہ دعائیں آپ یاد کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دعا تو ہم نے لاسٹ سیشن میں یہ یاد کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہمارے نبی کا یہ معمول تھا کہ جب وہ سجدوں میں جاتے اور سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، آپ نے ایک سجدہ کیا اس کے بعد آپ جو ہے بیٹھے اور تھوڑا سا آپ رکے اور پھر جو ہے آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں. اچھا کئی لوگوں کو میں نے نوٹ کیا ہے وداؤٹ پن پوائنٹنگ اینی ون، وہ جب پہلے سجدے سے اٹھتے ہیں نا تو ایک دم ہی دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں. میننگ ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ دعا شاید نہ آتی ہو، تو یہ دعا آپ یاد کریں، اٹ ول ریئلی سیو یو. ہمارے نبی دعا کیا کرتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اور جو ہمارے سبق سے ریلیٹڈ ہے وہ وجبرنی ہے، اے اللہ اے جبار میری مدد فرما، میرے جو معاملات بگڑے ہوئے ہیں نا ان کو آپ پلیز ریکٹیفائی کر دیں، میں خود نہیں کر سکتا، یا جبار سب کچھ آپ کے کنٹرول میں ہے.
میں بہت کمزور ہوں, آپ میرا ساتھ دیں گے تو میرا معاملہ چلے گا, ادروائز آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ, وجبرنی یا رب, اے اللہ میری مدد فرمائیں. ایک تو یہ دعا ہے. دوسری دعا جو کہ سنت سے ثابت ہے, ہمارے نبی رکوع میں اور سجدوں میں دعا کیا کرتے تھے, سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, اور اس کے ساتھ دوسری دعا جو ہمارے سبق سے ریلیٹڈ ہے, سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. واللہ میں آپ کو بتاؤں بوائز, یہ ٹیک اوے لے کے جائیں, اللہ کی قسم جتنی آپ اللہ کی بڑائی بیان کریں گے نا, اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ سے خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے سامنے آ کے جھک جائے, سرنڈر کر دے, چاہے جتنے مرضی گناہ کیوں نہ ہو. آپ مان رہے ہیں نا, جب آپ سجدہ کرتے ہیں آپ مان رہے ہیں, اے اللہ میں سجدہ کر رہا ہوں, میں مجبور ہوں, اے اللہ میں اپنی ایموشنز میں آ کے میں وہ کام کر لیتا ہوں, بٹ آفٹر آل یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں, یا اللہ پلیز سیو می, یا جبار مجھے آپ بچا لیں. سبحان ذی الجبروت, سبحانہ کا آپ مطلب جانتے ہیں, پاک ہے وہ ذات, اور وہ کون ہے؟ ذی الجبروت. دیکھیں آپ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کہتے ہیں ذو الجلال والاکرام, جلال اور اکرام والا. ذو کا یہ مطلب ہوتا ہے, ذو اور زی کا مطلب ایک ہی ہے, والا. ذی الجبروت, جبروت والا, یعنی جو اپنی بات منواتا ہے. اور یہ بات بھی آپ جان لیں, جب الجبار اپنی بات منواتے ہیں اس میں حکمت ہی ہوتی ہے, اس میں آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے. سبحان ذی الجبروت والملکوت, اور ہر قسم کی بادشاہت اے اللہ آپ ہی کی ہے. والکبریائی, اور کبریائی آپ کی ہے, یا اللہ پرائڈ آپ ہی کے لیے ہے اور آپ ہی کو زیب دیتی ہے. والعظمہ, اور عظمت آپ ہی کے لیے ہے. تو جب آپ یہ دعا کرتے ہیں, اور واللہ میں آپ کو بتاؤں لوگ نا پریشان ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے یہ نسخہ بتا دیں, یہ نسخہ بتا دیں. اصل میں نسخے یہ ہیں جو ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں. آپ سجدوں میں جا کے, رکوع میں جا کے یہ دعائیں کریں, اور دیکھیں یہ جب آپ نسخہ اپنا لیتے ہو نا, یہ نسخے ہیں اپنے دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے. دلوں کے زنگ ایسے نہیں دور ہوں گے, یہ دعائیں کریں گے, گڑ گڑائیں گے الجبار کے آگے تو یہ زنگ دور ہوں گے. اور ایک اور بات, یہ جب آپ دعائیں پڑھیں تو سمجھتے ہوئے پڑھیں, تاکہ اس کا افیکٹ آپ کے اوپر ہو بھی. ہاں, ڈو ناٹ بیکم اے پیرٹ کہ جی بس یہ میں نے رٹا لگا لی اور میں جو ہے یہ پڑھتا جا رہا ہوں. دا مور یو لرن اٹ, اتنا ہی آپ کے اندر جو ہے وہ کیفیت بھی پیدا ہوگی انشاءاللہ, اور آپ کا ریلیشن الجبار سے اسٹرانگ بھی ہوگا. اور دیکھیں ہمیشہ نا جب آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے تو رحمت للعالمین کی زندگی کو دیکھیں, صلی اللہ علیہ وسلم, اور مقام محمود جو ہے ان کو ملے گا علیہ السلام. ان کی زندگی ہمیں کیا بتاتی ہے, یعنی وہ اتنی ہیوملٹی کے ساتھ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی وہ کسی مجمع میں ہوتے, اگر وہ بیٹھے ہوتے اور باقی سارا مجمع کھڑا ہوتا, وہ کہتے کہ آپ لوگ کیوں کھڑے ہیں, میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں, پلیز سٹ ڈاؤن, میں اپنی کبریائی یا میں کوئی بڑائی یہاں پہ بیان کرنے کے لیے نہیں آیا کہ تم لوگ مجھے سلوٹ کرو یا یہ کرو. یہ رسول اللہ کا مزاج تھا, انداز تھا. اور ایک صحابی کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے, ان کا نام ہے مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ. وہ نا ایک دفعہ اپنے بیٹے کے ساتھ رسول اللہ کے پاس جا رہے تھے ملنے کے لیے. تو وہ ان کے جو بیٹے تھے وہ نا کافی ہیزیڈنٹ تھے, وہ ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے کہ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابی رسول بتاتے ہیں اپنے بیٹے کو, اے میرے بچے, یو ڈونٹ ہیو ٹو بی افریڈ, انہ لیس بجبار. یہ جو نبی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جبار نہیں ہے, یہ ان پرشین ایمپررز یا رومن ایمپررز کی طرح نہیں ہے کہ جی اٹھو بیٹھو بس بات نہیں کرنی, نہیں, یو ہیو ٹو بی کمفرٹیبل. تو ان کے بچے کو تھوڑی سی جب تسلی, جب انہوں نے نوک نوک کیا, اب دیکھیں کیا مزاج تھا, واللہ کیا سٹینڈرڈ تھا ہمارے نبی کا. ہی آلویز یوز ٹو میک ہمسیلف اویلیبل. اب کیسے سرپرائز کرتے ہیں اس لڑکے کو, ویلکم تو کہا ہی کہا, کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے گفٹ تیار کر کے بھی رکھا ہوا ہے. یعنی ہی واز سو ریلیٹیبل, لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتے تھے. یہ نہیں کرتے تھے کہ جی میرا 7 مہینے کا جو ہے نا اسکیجول بہت زیادہ ٹائٹ چل رہا ہے, یا پورا سال جو ہے میں بک نہیں, کم نہیں, ایسا نہیں تھا. He used to make himself available, حالانکہ کتنا برڈن تھا. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. یہاں سے یہودی سازش کر رہے ہیں, منافقین کر رہے ہیں, مشرکین مکہ ہیں, مسلمانوں کی تربیت کرنی ہے, جہاد ہے, کیا کچھ ہے, امہات المؤمنین ہے, ان کا خیال کرنا ہے. He always used to make himself available. تو یہ جو ہے رسول اللہ کا جو ہے مزاج تھا. ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے, بہت سارے واقعات ہیں. ایک شخص نا فرسٹ ٹائم رسول اللہ کے پاس آئے ملنے کے لیے, اور وہ نا لٹرلی شیور کر رہا تھا, he was shivering. تو اللہ کے نبی نے اس کو ذرا کام ڈاؤن کیا. کہتے ہیں ہاؤن علی نفسک, I mean calm yourself down, take it easy on yourself.
کہتے ہیں فإنی لست بملک، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں. اور کیسے انٹروڈیوس کرتے ہیں اپنے آپ کو؟ کہتے ہیں انی ابن امرأۃ کانت تأکل القدید فی مکہ، میں تو ایک خاتون کا بیٹا ہوں. اب دیکھیں ایک خاتون، رینڈم اسم نکرہ استعمال کیا، جو مکہ میں خشک گوشت کھایا کرتی تھی. دس از what I am. تو یہ ہیوملٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ہو سکتا ہے کہ ابھی شاید آپ کے ذہنوں میں نا ایک ڈسکرپشن بن چکی ہو کہ اچھا فلاں بندہ جابر ہو سکتا ہے، ظالم ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. Let us try to relate this hadith with ourselves انشاءاللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا ان الرجل لیکتب عند اللہ جبارا، ایک شخص اللہ کے ہاں جبار لکھ دیا جاتا ہے. اور یہ شخص کون ہے؟ وما یملک غیر اہل بیتہ، یہ وہ شخص ہے جو گھر میں بادشاہ بنا پھرتا ہے. باہر تو اسی کوئی سنتا نہیں ہے، باہر یہ کوشش کرتا ہے، ایک بات کرتا ہے تو دو باتیں سنتا بھی ہے، تو گھر میں آ کے نا اپنا روب جھاڑتا ہے اپنے بچوں کے اوپر، اپنی بیوی کے اوپر، اپنے پیرنٹس کے اوپر، اپنے بہن بھائیوں کے اوپر. اور یہ شخص اللہ کے ہاں جبار لکھ دیا جاتا ہے، یہ بھی جبار میں سے ہے. کبھی کبھار بندہ نا باہر فرسٹریٹڈ ہوتا ہے، کام کا پریشر ہے، یہ ہے وہ ہے. باہر ظاہر سی بات ہے لوگ اتنے فری تو نہیں کہ جو آپ کی کاؤنسلنگ کریں گے. آپ نہ جو ہے جتنا مرضی ہو جائے فرسٹریٹڈ ہوں، ایونچولی جب آپ کے باس کال کریں گے یا کوئی ایسا بندہ کال کرے یس سر، ایک دم موڈ چینج ہو جاتا ہے. لیکن جب گھر میں آتے ہیں دیٹ پرسن برسٹ آل ٹوگیدر، سارا غصہ وہاں جا کے جو ہے وہ نکال دیتا ہے. اللہ کے ہاں یہ بندہ بھی جبار ہے. تو یہ وارننگ ہے ہر اس بندے کے لیے جو باہر تو کچھ اور ہوتا ہے اور گھر میں کچھ اور ہوتا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا، جب آپ جبار کو منا لیتے ہیں نا، اور سب سے آسان طریقہ کیا ہے جبار کو منانے کا؟ ایک حدیث میں آتا ہے تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اللہ کو یاد رکھو، جبار کو یاد رکھو ان گڈ ٹائمز. بندے کے جب اچھے حالات ہوتے ہیں نا، پھر دعائیں بھی چلی جاتی ہیں، نماز بھی آگے پیچھے ہو جاتی، بزنس فلورش کر رہا ہے نا. پہلے جاب نہیں تھی، اب جاب اچھی لگ گئی ہے، ابھی بزنس اچھا چل رہا ہے، نماز کا ٹائم نہیں مل رہا. ان گڈ ٹائمز ریممبر الجبار. اگر تم ایسا کرو گے تو الجبار تمہیں مشکل حالات میں یاد رکھے گا. دیکھیں الجبار آپ سے ویسے بھی محبت کرتا ہے. جب آپ پریشانی میں ہوتے ہو دراصل جبار آپ کو توڑ دیتا ہے. تب آپ جب جبار کی طرف پلٹتے ہو نا، آپ پرابلمز میں جو ہے نا بس ڈوبے ہوئے ہوتے ہو، اور ہر قسم کی پرابلم ہوتی ہے. آج بہت زیادہ پرابلمز ہیں، یعنی ایک ینگسٹر کو بھی پرابلم ہے، ایک جوان کو بھی پرابلم ہے، اور ایک بوڑھے کو بھی پرابلم ہے. کوئی بھی آزاد نہیں ہے. دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں، کیا وہ راستہ لانگ کٹ نہیں ہے کہ بندے کے اوپر پہلے مشکل آئے، کیونکہ وہ پہلے جو ہے الجبار کی بات نہیں مان رہا تھا، تو اس کے اوپر مشکل آئی، پھر وہ یو ٹرن لیتا ہے اور جبار کی طرف آتا ہے. بہتر یہی ہے کہ آج ابھی جبار کے سامنے بندہ سرنڈر کر لے. اور دیکھیں مسئلہ جو ہے نا اس فور ہیڈ کا ہے، ہم اس کو نا نیچے جھکانا نہیں چاہتے. ہمارے نبی نے ہمیں بتایا علیہ السلام، ایک ٹپ بھی دے دی، واللہ اٹس این اوپن بک، واللہ اٹس این اوپن بک ٹیسٹ. برادرز میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمیں سب کچھ بتا دیا گیا ہے. ہونا کوئی چیز چھپا کے رکھی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ بتا دیا گیا ہے. ہمارے نبی نے بتایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ اپنی ایروگنس، سب سے بڑا حصہ یہ ہوتا ہے، اپنے رب کے سامنے، جبار کے سامنے ٹیک دیتا ہے اس کو. اے اللہ آپ ہی آپ ہیں. all جبار needs is you to be humble. آپ جھک جائیں، گھٹنے ٹیک دیں، اور پھر دیکھیں الجبار آپ کے معاملات کیسے ٹھیک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سپورٹ کیسے کرتے ہیں. آج پرابلم یہی ہے، پیسے کی خاطر لوگ دین کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں. یعنی لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بٹ دیر آر سرٹن مسلمز دے آر بیئرلی ڈریسڈ. اور کیا کیا چیزیں جو ہیں آج کل جو ہے یعنی کلچر کے نام پہ وہ لے کے آئی جا رہی ہیں اسلام پہ. کیا کچھ ہو رہا ہے، فحاشی کو کیسے پروموٹ کیا جا رہا ہے. اچھا جی آپ کا پیمرا تو بلاک کر دے گا، اس کو نا ہم یوٹیوب پہ جو ہے نا ہم پبلش کریں گے. وہ تو کیوں ظاہر سی بات ہے پیمرا کی جورسڈکشن میں نہیں آتا. اب دیکھیں لوگ جبار کو چیلنج کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوپ ہولز نکال کے ہم اپنا کام کر لیں گے. اور جبار کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے؟
یہ تو چلو میں نے آپ کے سامنے ایک ایسپیکٹ رکھ دیا. ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ ہمارا کیریکٹر کیسا ہے؟ ہمارے دلوں کا کیا حال ہے؟ کیا ہمیں پتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہماری جو باڈی پارٹس ہیں، ہمارا ایک ایک سیل قیامت کے دن بات کرے گا؟ ہماری آنکھیں کلام کریں گی، بات کریں گی؟ آج تو ہمارے کنٹرول میں ہے نا. میں تو بس اپنا موبائل اٹھاؤں اور بس جو چاہے میں دیکھ لوں، جس کو چاہے میں گریب کر لوں، پکڑ لوں، جو چاہے میں سن لوں، جہاں چاہے میں اپنی ٹانگوں کا استعمال کر کے چلا جاؤں. یہ یاد رکھیں، یہ چیزیں الجبار کے کنٹرول میں ہیں. اور یہ تھوڑی سی جو مہلت آپ کو ملی ہے، یہ مہلت کبھی بھی واپس چھن سکتی ہے. اور پلیز یہ مت بھولیے گا، ایوری سنگل نائٹ الجبار ٹیکس یور سول. ہر رات آپ مر جاتے ہیں. That's why you say it when you wake up. کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. اے اللہ، آپ نے تو مجھے، یعنی آپ اردو میں بھی آپ کہتے ہیں نا کہ یہ تو چھوٹی موت ہے. دین ہمیں بتاتا ہے یہ موت الصغریٰ ہے، چھوٹی موت ہے. کتنے لوگ ہوتے ہیں جب وہ سوتے ہیں they never wake up. وہ چلے گئے ہوتے ہیں کیونکہ الجبار نے ان کی روح کو قبض کر لیا ہوتا ہے. بس تیرا ٹائم ختم ہو گیا ہے، تجھے یہاں پہ سبق نہیں ملا، یہاں پہ تجھے سبق مل جائے گا. تو اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم اللہ کے ناموں کو جانیں اور اللہ سے اپنا ریلیشن سٹرونگ کریں. آپ اندازہ لگا لیں کہ آلموسٹ 20 to 25% مسلمز آج آباد ہیں. کیا عزت ہے ہماری کون سنتا ہے؟ میں آپ کو دور نہیں لے کے جاتا ہوں، اللہ کے لیے آپ جاگیں. میں آپ کو بتاؤں، اٹ از ایز اف آج تو ہم بڑے کول ماحول میں بیٹھے ہیں، ان اے سی اور بڑا کوزی ماحول ہے. باہر آگ لگی ہوئی ہے. پچھلے 25 سال سے آپ کو پتا ہے امت مسلمہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں آپ کو دور نہیں لے کے جا رہا ہوں 1920s میں کیا ہوا، یعنی برٹشرز نے کیا کیا، فرینچ نے کیا کیا، نیشن، میں آپ کو وہ بتا ہی نہیں رہا. 2001 سے کیا ہوا، 20 سال ان لوگوں نے افغانستان میں کیا کیا، اس کے بعد 2 سال کے بعد عراق میں کیا کیا، بھول گئے ہیں ہم. اس کے بعد 2011 میں جو اپرائزنگ جو ہوئی تھی اس میں کیا ہوا. اور غزہ کی تو بات بھی میں آپ کے ساتھ ابھی میں نے شروع کی ہی نہیں ہے. قیامت ہے یہ. تو اٹس اباؤٹ ٹائم وی رائز اپ. بات یہ ہے کہ جبار ہم سے ناراض ہے اور مجھے نہیں پتا کہ ہم کس میریکل کا ویٹ کر رہے ہیں. واٹ آر وی ریئلی ویٹنگ فور؟ کب ہوش آئے گی ہمیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس زنگ کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، پاک کر دے. اور جب ہمارے دل سافٹ ہو جائیں، نرم ہو جائیں، الجبار کی محبت ہمارے دل میں آ جائے، ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے، اتباع آ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی سے نوازیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.